امریکہ نے لاطینہ امریکہ کے ملک وینزویلا پر حملہ کر دیا۔ امریکی فوجی صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو گرفتار کرنے کی تصدیق، کہا دونوں کو نیو یارک منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکی حملے کے دوران دارالحکومت کراکس میں دھماکے سنے گئے، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، شہر پر فوجی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی نچلی پروازیں ہوتی رہیں۔ امریکہ وینزویلا کے صدر پر بین الاقوامی سطح پر منشیات سمگلنگ کرنے والی مبینہ تنظیم کی قیادت کا الزام لگاتا رہا۔ صدر مادورو کی گرفتاری پر $5 کروڑ انعام بھی مقرر تھا۔ ادھر وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ امریکہ ہمارے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، امریکہ کی فوجی جارحیت کو مسترد کرتے ہیں۔ وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ پر نیو یارک کے صدر ڈسٹرکٹ میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی اٹارنی جنرل نے کہا کہ وینزویلین صدر پر منشیات کی سمگلنگ اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کے الزامات ہیں، انہیں امریکی عدالت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمارے بہادر فوجی اہلکاروں کے ناقابل یقین مشن مکمل کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ وینزویلا کے صدر کو امریکی اہلکاروں نے گرفتار کیا ہے۔ اپنی جماعت ریپبلکن کے سینیٹر مائک لی سے ٹیلی فونک گفتگو میں روبیو نے کہا امریکی کارروائی آرٹیکل 2 کے صدارتی اختیارات کے دائرے میں آتی ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف دنیا کے کئی ممالک کا سخت رد عمل۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ وینزویلا کے خلاف امریکی حملوں پر شدید تشویش ہے، اب ضروری ہے کہ مزید کشیدگی کو روکا جائے، بات چیت کے ذریعے صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے پر توجہ دی جائے۔ وینزویلا کی فوجی مداخلت کے بغیر اپنی تقدیر خود طے کرنے کے حق کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ ادھر کولمبیا کے صدر پیٹرو نے وینزویلا سرحد پر فوج تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ صدر کولمبیا کا کہنا ہے امریکی کارروائی لاطینی امریکہ کی خود مختاری پر حملہ ہے، ثبوت دیا جائے کہ وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ زندہ ہے۔ ایران نے امریکی فوجی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وینزویلا کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسپین کی جانب سے بھی وینزویلا میں کشیدگی میں کمی اور عالمی قوانین کے احترام کا مطالبہ۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے چھٹے روز بھی جاری۔ پرتشدد احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ ازنا سمیت دیگر شہروں میں مشتعل افراد اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں شدت۔ مظاہروں کے باعث تعلیمی اور سرکاری ادارے بند ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کا ایران میں مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار۔ UN انسانی حقوق کونسل کے نمائندہ نے کہا کہ ایران میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بڑھ گئی ہیں، مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حملے کی دھمکی پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایران نے امریکی صدر کے بیانات کو اپنے معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا کہ صدر ٹرمپ ایران میں پرتشدد سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بیرونی دباؤ یا فوجی مداخلت کے بہانے بدامنی کو بھڑکانا ایرانی خود مختاری کے خلاف ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران کی سلامتی کی طرف بڑھنے والا ہر مداخلت پسند ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اگر ایران پرامن مظاہرین کو قتل کرے گا تو امریکہ ایران میں مداخلت کرے گا۔ تہران نے پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کیا تو امریکہ انہیں بچانے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے کارروائی کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ امریکی صدر نے فضائی حملے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لاکڈ ہیں اور لوڈڈ ہیں۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات پر مذاکرات کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے۔ کل 7ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 2026 میں چین کا دورہ کرنے والی پہلی غیر ملکی اعلیٰ شخصیت ہے۔ اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال، دو طرفہ تعلقات، علاقائی امور پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے کے تمام فریقین کو سنگین اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔
گلگت کے قریب برج الپاس میں برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید۔ کیپٹن عصمت کی زیر قیادت ٹیم برف ہٹانے کا کام کر رہی تھی کہ تودے کی زد میں آ گئی۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں لاہور کے رہائشی کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور PWD کا مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں۔ 2 اور 3 جنوری کی درمیانی شب برج الپاس پر شدید برفباری کے باعث برف ہٹانے کا کام جاری تھا۔ حادثہ پیش آیا۔ شہداء نے انتہائی سخت موسمی حالات میں ایک مشکل اور اہم آپریشن کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان ایئر فورس کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر رینج کا حامل ہے، جدید نیویگیشن اور گائیڈنس نظام سے لیس ہے۔ میزائل دشمن کے ایئر ڈیفنس اور میزائل سسٹم سے بچ کر کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت کا حامل ہے۔ تیمور کروز میزائل سسٹم روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ ایئر چیف نے کہا، تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ پاک فضائیہ کی مسلسل عملی تیاری کا آغاز ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت قومی قیادت کی پاک فضائیہ کو کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ ملکی دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کیے غیر ذمہ دارانہ الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر بھارت دہشت گردی کو فروغ اور علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف منظم اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ سنٹاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی۔ معاہدے کے تحت پاکستان اپنے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ KP کے خلاف فیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں وارنٹ جاری ہوئے۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے مقدمے کی سماعت کی۔ مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ نومئی کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو اکسایا گیا۔ ملزمان نے فوجی تنصیبات پر حملوں اور بغاوت کے لیے اشتعال دلایا۔ سوشل میڈیا مواد کے ذریعے نفرت، دہشت گردی اور انتشار کو فروغ دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 9 مئی کو ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے والوں کی سزاؤں کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق شاہین صبحائی، عادل فاروق راجہ، حیدر مہدی اور وجاہت سعید خان کو 2 مختلف دفعات کے تحت عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ملزمان کو 2 مختلف دفعات کے تحت مزید قید کا بھی حکم۔ تمام سزائیں ایک ہی وقت چلیں گی۔ استغاثہ کے شواہد مضبوط، قابل اعتماد اور تسلی بخش ہیں۔ ملزمان کی ویلاگز اور سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد موجود ہے۔ MQM کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ ڈاکٹر فاروق ستار کی حیدر عباس رضوی اور امین الحق کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا، کراچی میں بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو رہے ہیں۔ حادثات میں نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی تعمیر و ترقی سے ملک کا مستقبل منسلک ہے۔ کل جماعتی سیمینار منعقد کر کے سب کے سامنے شہر قائد کے مسائل رکھیں گے۔ قومی اور سندھ اسمبلی کے اسپیکرز جبکہ سینٹ کے چیئرمین سے رابطہ کریں گے۔ کراچی کے مسائل سے پیپلز پارٹی کبھی غافل نہیں رہی۔ پانی، سیوریج، سڑکیں اور انفراسٹرکچر وہ مسائل ہیں جنہیں سابقہ نام نہاد شہری حکومتوں کی دہائیوں کی غفلت نے جنم دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کی گفتگو۔ کہا، سندھ حکومت نے ہمیشہ وسائل کی منصفانہ تقسیم پر یقین رکھا ہے۔ کراچی کا پیسہ کراچی پر لگایا جا رہا ہے۔ سندھ کے باشعور عوام جانتے ہیں کہ کون ان کی خدمت کر رہا ہے اور کون محض بیانات کی سیاست کے ذریعے اپنی ناکامیاں چھپا رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جرائم کے پارٹنرز ہیں۔ سیاسی نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا بہتری نہیں آئے گی۔ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد میں دھوکہ نہ کھائیں۔ تبدیلی وہ لائے گا جس کے پاس نظریہ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا ٹیکنو فیسٹ پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔
चीज़ों को बेहतर करने के बजाय टेक्नोलॉजी को बंद करना ठीक नहीं। झूठ की एक्सट्रीम शक्ल को आवाम पर मुसल्लत मत करें। पंजाब में अमराज़ क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमरीकी डॉक्टर्स इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टरों को ट्रेनिंग देंगे। चिल्ड्रन, निश्तर और जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने ब्रीफिंग में बताया कि खून की नाली में छोटे से सुराख से एंजियोप्लास्टी, स्टेंट या एब्लेशन की जाती है। मरियम नवाज़ ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ क़ल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करवाने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया। इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत भी जारी की। चीनी का बहरान कम होने के बाद आटा गरीबों की पहुंच से दूर होने लगा। पंजाब से आटे की सप्लाई बंद हो जाने के बायस पेशावर में कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 20 किलो थैला 300 रुपये मजीद महंगा। फाइन आटे का थैला 3000 तक पहुंच गया। आटा डीलर्स ने कहा सिर्फ 3 दिन का आटे का स्टॉक बचा है। पंजाब से सप्लाई बहाल न हुई तो कीमत में मजीद इजाफा होगा। केपी हुकूमत को फौरन पंजाब हुकूमत से बात करनी चाहिए। उधर कराची में भी आटे की मनमाने दामों पर फरोख्त जारी। चक्की आटा 140 और फाइन आटा 130 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। फैसलाबाद में 20 किलो आटे की कीमत 200 रुपये से जायद बढ़ गई। इस्लामाबाद के मार्केट्स में सरकारी नरखनामे से जायद रेट वसूली जारी। फी किलो कीमत 150 रुपये हो गई। दुकानदार कहते हैं फ्लावर मिल्स ने आटे की कीमतें बढ़ा दी हैं। लाहौर में आटा सरकारी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। मुल्क भर में खून जमा देने वाली ठंड का राज। बलाई इलाकों में बर्फबारी से वादियाँ सफेदी में रंग गईं, जबकि बुलंद पहाड़ी सिलसिलों स्कर्दू नागा पर्वत और वादी नीलम पर बर्फबारी हुई। दीरबाला, लोहारी टनल, कुमराट, सवात, कालाम और मालम जबा में भी बर्फ के गाले पड़े। बर्फीली हवाओं से गोपस और कालाम का दर्जा हरारत -4, मालम जबा का -2 तक पहुँच गया। बलूचिस्तान के ज़िला कलात का पारा -7, कोयटा का -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली इलाकों में मतला आबर आलूद, कश्मीर, जीबी और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिशें भी हुईं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं। कराची समेत सिंध में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 7 और कराची का 12 डिग्री तक रहेगा। उधर महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन में पंजाब में शदीद धुंध की पेश